فنسی آدم، آدم بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، ہم نے کوئی ارادہ نہیں پایا. قرآن کے الفاظ ہے. وانٹڈلی انہوں نے غلطی نہیں کی، لیکن حضرت آدم کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، ہمارے رب ہم میاں بیوی نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے. بھول پر بھی کہہ رہے کہ ظلم ہوا ہے، اور جان بوجھ کر غلطی کر کے آج ہم شرمندہ نہیں ہیں؟ جان بوجھ کر نادانی کر کے ہم شرمندہ نہیں ہیں؟ اور یہاں بھول پر بابا آدم کہہ رہے ہیں، مائی ہوا کہہ رہی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اگر تو معاف نہیں کیا، اگر تو ہم پہ رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم نقصان اٹھانے والوں کی صف میں آ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا آگے تو آپ لوگ آگے تو انشاءاللہ. جزاکم اللہ. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم. اللهم بارك على محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسانیت کی بھیڑ میں انسان کامل بھی بنایا، پھر اسلام کی دولت دیا، پھر مسلم معاشرے، مسلم سوسائٹی میں اللہ نے عام مسلمان نہیں بنایا بلکہ مجھے اور آپ کو خاص مسلمان بنایا، قرآن اور حدیث والا مسلمان بنایا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین چھوڑ کر کے گئے تھے، ما انا علیہ و اصحابی الیوم، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، اللہ کا کرم ہے اس دین پر چلنے والا مجھے اور آپ کو بنایا۔ اور پھر سب سے بڑا اللہ کا کرم کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت عافیت کے ساتھ رمضان جیسے مبارک مہینے میں داخل کیا۔ اللہ اپنے فضل، اپنی رحمت سے میرے اور آپ کے قیام کو، صیام کو، صدقات کو، خیرات کو قبول فرمائے، اس کے فیوز اور برکات کو اللہ میری اور آپ کی زندگی میں نافذ فرمائے اور ہمارے مشاکل حل ہو جائے، ہمارے مسائل حل ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر فرد مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے مضبوط تر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنا دے۔ بعدہ لکھو کا انگن درود و سلام ہو رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں ہم اہل حدیثوں کے امام ہیں، کیونکہ ہم نے ابو بکر صدیق کو امیر مانا ہے، امیر المومنین مانا ہے، مانتے لیکن امام نہیں۔ ہم عمر فاروق کو امام مانا ہے، مانتے لیکن امام نہیں مانتے، امیر المومنین مانتے ہیں لیکن امام نہیں مانتے۔ ہم عثمان ذی النورین کو داماد رسول اور خلیفۃ الرسول مانتے ہیں لیکن امام نہیں۔ علی مرتضیٰ کو داماد رسول، خلیفۃ الرسول مانتے، امام نہیں۔ ہمارے ایک ہی امام ہے جو انبیاء کے امام ہے، کائنات انسانی کے امام ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے جیسے ہم اور آپ مسجد ناصر میں بیٹھے ہیں، اگر توحید رہی، کتاب و سنت کا جذبہ رہا اور عمل صالح کے پیکر رہے، انشاءاللہ قیامت کے دن حقیقی امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے، بینر تلے، جس کو لواء الحمد کہا جاتا ہے، انشاءاللہ جمع ہو جائیں گے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، بار بار کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ جزائے خیر دے انشاءاللہ، ہے نا؟ ہو سکتا ہے ہمارا آپ کے اس کی وجہ سے کچھ اور مسلی آ جائے، جزاک اللہ۔ آگے تھوڑا سا، کیونکہ کچھ لوگ دیکھ رہا ہوں باہر ہیں، ٹھہر رہے ہیں، جھانک رہے ہیں، اللہ جزائے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اور تھوڑا سا آگے جتنے گنجائش ہو سکتے بڑھے، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 4 رکو نمبر 5 سورہ آل عمران آیت نمبر 133 134 133 134 نمبر کی آیت کو میں نے پڑھا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ موسم ماہ رمضان موسم بہارا ہے، نیکیوں کا موسم ہے، 10 دن کا عمل ہے، جنت کی ضمانت ہے۔
جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، رزق روٹی میں خیر و برکت ہے، پرسکون زندگی کا بہترین فارمولہ ہے، اس سے اچھا فارمولہ نہیں۔ آج ہمارے ملک سمیت دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے اور کھدیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایس آئی آر کے نام پر ہندی مسلمانوں کو پریشان کرنے کی ناپاک منصوبہ بندی ہو چکی ہے، قانون بن چکا ہے یا کوششیں جاری ہیں۔ الغرض ایسے حالات میں اگر ہماری جان مال سیف رہ سکتی ہے، ہمارے بیوی بچے سیف رہ سکتے ہیں، ہمارے دکان مکان سیف رہ سکتے ہیں، ہم اور آپ اگر اچھی زندگی چاہتے ہیں، قرآن کہتا ہے بابا، میری اپنی بات نہیں، پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 97 اٹھا کے لکھیے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اچھی زندگی دیں گے۔ اگر رب جینے کا حق دینا چاہے، کائنات کی کوئی طاقت میرے اور آپ کی زندگی کے حق کو چھین نہیں سکتی۔ چھین سکتی؟ اللہ کہہ رہے ہیں نا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی اچھے کام کرتا ہے مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاک زندگی ہم دیں گے۔ اللہ بول رہے ہیں اچھی زندگی دیں گے، کراؤڈ فری زندگی دیں گے۔ زندگی کا مزہ پوچھنا چاہتے ہو، اس یونس سے پوچھو جو مچھلی کے پیٹ میں بھی تھے لیکن امن تھے، شانتی سے تھے، سکون سے تھے نہیں تھے؟ آج کے ماحول میں کوئی جی سکتا ہے؟ کئی اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرا، رات کی تاریکی، سمندر کی گہرائی، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی والے یونس کو یاد کرو، اذ ذهب مغاضبا، جب غصے کی حالت میں چلے گئے، وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، وہ اپنے من میں سوچ رہے تھے کہ ہم قدرت نہیں پائیں گے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تاریکیوں میں پکارا، تاریکیوں میں پکارا، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تاریکیوں میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے سوا کوئی میرا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ہم نے ان کی فریاد کو قبول کر لیا، ونجيناه من الغم، ہم نے ان کو غم سے نجات دے دیا، وكذلك ننجي المؤمنین، اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ بابا زندگی کا مزہ پوچھنا چاہتے ہو، اس موسیٰ سے پوچھو جس کی پرورش فرعون جیسے قصاب، فرعون جیسے ظالم ہے نا، جس نے ابھی موسیٰ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مصر کے اندر اعلان کر دیا کہ جہاں جہاں حاملہ خواتین ہیں ان پر نظر رکھو، لڑکے پیدا ہو جائے قتل کر دو، قتل کر دو، قتل کر دو۔ ایک موسیٰ کے آنے سے پہلے کتنے بچوں کو ظالم نے قتل کر دیا۔ یوں قتل کے فرعون بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچتی۔ لیکن قربان جائیے رب ذوالجلال والاکرام پر، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت موسیٰ کی پرورش اسی فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے قرآن مجید پر نمبر 16 سورہ طٰہٰ رکو نمبر 2، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ مَا يُوحَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کے ماں کی طرف جو کچھ وحی کرنا تھا، أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ۔ موسیٰ کی اماں، اب موسیٰ دنیا میں آنے والا ہے،
اب تیرے ڈیلیوری کے ایام قریب ہیں، موسیٰ آ رہا ہے دنیا میں، موسیٰ کے آنے سے پہلے انقذفیہ فی التابوت، صندوق کو بنا لینا، فاقذفیہ فی الیم، اس صندوق کے اندر موسیٰ ننھے منھے دودھ پیتے موسیٰ کو رکھ دینا اور اس صندوق کو دریا کے پانی میں بہا دینا۔ کون ہدایت دے رہے، کون ڈائریکشن دے رہے؟ موسیٰ کی حفاظت کا انتظام کیسے ہو رہا ہے؟ وہ کیسی ماں تھی ہوگی؟ اللہ کے ایک حکم پر، یہ نہیں دیکھا دودھ پیتا بچہ ہے، سانسیں کیسے چلے گی، یہ کہاں جائے گا، کیا کچھ نہیں، اللہ نے ڈائریکشن دے دیا کہ بس موسیٰ آ رہا ہے، آنے سے پہلے صندوق ریڈی، پیدا ہوتی دودھ پیتے ننھے منھے دودھ پیتے بچے کو صندوق میں رکھ دینا، دریا کے حوالے کر دینا۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، یاد رکھنا اس صندوق کو کوئی اور نہیں اٹھائے گا، اٹھانے والا وہ میرا دشمن ہوگا، جس معصوم بچے کا دشمن ہوگا۔ اللہ نے موسیٰ کی پرورش فرعون کے دربار میں، ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے آگ میں پھینکا، اپنے ہاتھوں سے باپ نے آگ میں پھینکا، پھینکتے ہی کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب بھی کتنا پیارا ہے، ہر ایک کو آگ میں جلاتا ہے لیکن تجھے ہے کہ اسی آگ میں پھلنے پھولنے کا موقع دیتا ہے۔ بتانے کا مقصد اللہ زندگی کیسے دیتے ہیں، وہ اللہ کا وعدہ ہے اچھے کام کرو اچھی زندگی پاؤ، لپن ڈپی کریں گے، من مانی کریں گے، کبھی نماز کبھی چھوڑنا کبھی جھوٹ، یہ سب نہیں چلے گا۔ اور آج ہماری حالت یہی ہے نا، مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے، مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے، ہوتے ہیں مسلمان کے کام غلط، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے لوگوں جلدی کرو جلدی کرو، آ گیا نا موسم، نیکی میں جلدی، خیرات میں جلدی، نمازوں میں جلدی، اور محبت میں تعلقات میں جتنے اچھے اچھے کام کر سکتے کرو۔ اللہ اکبر، مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف۔ ارے بابا صبح اور سے شام تک میں اور آپ کتنی نادانیاں کرتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی دفعہ موبائل دیکھتے ہیں، کتنی ٹی ویاں دیکھتے ہیں، کتنے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم میں سے ہر فرد جانتا ہے۔ ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام، حدیث کے اندر ہے خطا کی، لیکن قرآن کے اندر ہے فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے فَنَسِيَ آدم بھول گئے، یہ نہیں کہا کہ وانٹڈلی انہوں نے غلطی کی، سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 سیکنڈ لاسٹ رکو، فَنَسِيَ آدم بھول گئے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے کوئی ارادہ نہیں پایا۔ قرآن کے الفاظ ہے، وانٹڈلی انہوں نے غلطی نہیں کی، لیکن حضرت آدم کیا کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، ہمارے رب ہم میاں بیوی نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، بھول پر بھی کہہ رہے کہ ظلم ہوا ہے، اور جان بوجھ کر غلطی کر کے آج ہم شرمندہ نہیں ہیں، جان بوجھ کر نادانی کر کے ہم شرمندہ نہیں ہیں، اور یہاں بھول پر بابا آدم کہہ رہے ہیں، مائی ہوا کہہ رہی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اگر تو معاف نہیں کیا، اگر تو ہم پہ رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم نقصان اٹھانے والوں کی صف میں آ جائیں گے۔ آدم ثانی حضرت نوح، کون باپ ہے جو اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتا؟ کیا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ بیٹے کے بارے میں دعا کرے؟ قرآن مجید پارہ نمبر 12 رکو نمبر 5 سورہ ہود آیت نمبر 45،
وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، حضرت نوح نے پکار کر کہا ربی ان ابنی من اہلی، میرے رب میرا بیٹا میرا گھر والا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے۔ 950 سال جن کی خدمات ہیں دعوت و تبلیغ میں، 1000 سال کی زندگی، 950 سال، اتنے بڑے پیغمبر، اتنی لمبی عمر والے پیغمبر پورے انبیاء کی تاریخ میں نہیں آئے۔ 950 سال صرف دعوت، صرف اللہ کا پیغام۔ بیٹے کے بارے میں دعا کر رہے ہیں ربی ان ابنی من اہلی، میرے رب میرا بیٹا گھر والا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ رب کی طرف سے جواب آتا ہے یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح خبردار، دنیا کہے گی کنعان نوح کا بیٹا ہے، باپ اور بیٹے سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ جس بیٹے کو تم بیٹا کہہ رہے ہو بیٹا تمہارا ہے، عمل میں کھوٹا ہے۔ بیٹا تمہارا ہے لیکن عمل میں کھوٹا ہے، عمل نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، آئندہ سوال نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگر بیٹے بے عمل بیٹے کے بارے میں تم نے دعا کیا میں تمہاری نبوت چھین لوں گا، میں تم کو جاہل بنا دوں گا۔ اللہ اکبر، 950 سال کی محنت پر پانی پھیرنے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر آئندہ جاہل بیٹے کے بارے میں دعا کرے، سوچو کہیں میرا اور آپ کا بیٹا ایسا نہیں ہے، کہیں میرا اور آپ کا داماد ایسا نہیں ہے، بے دین بے نمازی مشرک دین سے ہٹا ہوا، کہیں ایسا نہیں ہے۔ ارے بابا نوح علیہ السلام سے زیادہ معزز اور محترم کون ہو سکتا ہے؟ 950 سال کے خدمات، ایک بے دین بیٹے کے بارے میں کیا دعا کی؟ اللہ نے کہا انی اعوذ ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کر رہا ہوں، بیٹے کا حوالہ دیا آئندہ سے میں تمہاری نبوت چھین لوں گا اور تم کو جاہل بنا دوں گا۔ اب نوح علیہ السلام بیٹے کو بھول جاتے ہیں، ربی انی اسألک ما لیس لی بعلم، اے اللہ اے میرے رب میں نے تجھ سے سوال کیا جس کا علم نہیں تھا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو مجھے معاف نہیں کیا، اگر تو مجھ پہ رحم نہیں کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ میں نقصان اٹھانے والوں کی صف میں آ جاؤں گا۔ اسی لیے بھائی بیوی بچوں پر عمل کی ترغیب دیجیے، نصیحت کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک غلطی، قرآن مجید پارہ نمبر 20 سورہ قصص، فَبَكَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک پنچ مارا، پہلوان تھے نا موسیٰ علیہ السلام، نوجوان تھے، فرعون کے دربار میں پلے ہوئے تھے، ایک قبطی اور بنی اسرائیل کا جھگڑا ہوا، قرآن کے فَبَكَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ نے ایک پنچ مارا اور سامنے والا اس ایک پنچ میں موت کے ڈھیر ہو گیا، فقضى علیہ، اس پر قضا آ گئی۔ اب موسیٰ کو مار دی، وانٹیڈلی نہیں مارے انہوں نے کہ اس کو قتل کرنا ہے، نہیں، یہ نیت نہیں، بس مارے ایسے ہی، مر گیا بیچارے کی موت واقع ہوگی۔ اب دیکھیے پیغمبر کہتے ہیں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر لہ، میرے رب میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، تو مجھے بھی معاف کر، میرے ہاتھوں سے جو مر گیا ہے اس کو بھی تو معاف کر۔ اللہ اکبر، یہ ہے انبیاء کرام، بخشش۔ ہم اور آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی مطلب یہ کرتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھنا بڑی مشکل سے، الحمدللہ پڑھتے ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی 60 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے، 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ تہجد اور اشراق آپ کی کبھی نہیں چھوٹی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان کے روزے نہیں، 6 شوال کے روزے، ایام 20 کے روزے، 20 جمعرات کے روزے، ان ہم سے زیادہ نیکیوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیکیاں کرنے والا نہ آیا ہے نہ قیامت کے صبح تک آ سکتا ہے۔
صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ، لوگوں اللہ کی قسم میں روزانہ 70 سے زائد دفعے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ کون بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی 70 سے زائد دفعے معافی مانگتا ہوں۔ نبی گناہ نہ کر کے 70 سے زائد دفعے مانگو، میں اور آپ پاپی امتی کتنے دفعے معافی مانگ رہے ہیں؟ سوچو، یہ ماہ رمضان ہے۔ صدیق اکبر، اللہ اکبر، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، ایک رات اللہ کے نبی اپنی بیوی سیدہ عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آسمان کا منظر بڑا صاف تھا، تارے جھلملا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کوئی ایسا فرد ہے جس کی نیکیاں اتنی جتنے آسمان پہ ستارے؟ پیارے نبی نے کہا ہاں ہے نا، حفصہ کے باپ عمر، ایک تو سوکن کا ذکر، پھر ان کے باپ کا ذکر، حفصہ کے باپ عمر کی نیکیاں۔ سیدہ عائشہ نے کہا اللہ کے نبی، حفصہ کے باپ عمر کی نیکیاں کا اندازہ ہے، میرے باپ نے کچھ نہیں کیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، تمہارے باپ کی ایک رات، جس رات غار ثور میں تمہارے باپ کی مانڈی پہ سر رکھ کر کے سویا اور زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا، اس رات کی نیکی، جس دن سراقہ بن مالک بن جوشم غار کے دہانے تک پہنچ گیا، اس ایک رات اور ایک دن کی نیکی کا مقابلہ پوری امت نہیں کر سکتی، پوری امت حتیٰ کہ عمر بھی نہیں کر سکتے، بس ایک رات ایک دن کی نیکیاں۔ اتنی نیکیاں رکھنے والے عمر، ابو بکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ کے نبی سے کہا ابو بکر سے اللہ کے رسول کوئی دعا سکھا دیجئے، نماز میں پڑھنا چاہتا ہوں میں۔ کیا سکھا تھا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم۔ کون بول رہے ہیں؟ صدیق اکبر، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ میرے بھائی صحابہ کا جذبہ ایمانی کیا تھا؟ ایک ایک آیت پر فدا۔ آج روزانہ 100 آیتیں ہم سن رہے ہیں، کیا ہمارے پاس جذبہ ہے؟ کیا ہمارے پاس جذبہ ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا نہیں سکتے اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اس ایک آیت شریفہ پر حضرت ابو طلحہ نے کہا اللہ کے نبی، کروڑوں کی سمپتی، مدینہ کے بیچوں بیچ یہ بیروحا کا باغ ہے، آج گیٹ نمبر 18 جہاں ہے مسجد نبوی میں، حضرت ابو طلحہ کی پراپرٹی تھی، باغ تھا، کروڑوں کی سمپتی تھی۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا اللہ کے نبی، مجھے اس باغ سے کوئی مطلب نہیں، اس کے دھن دولت سے مجھے مطلب نہیں، اللہ کے نبی مجھے نیکی چاہیے۔ اس ایک آیت شریفہ پر کروڑوں کی سمپتی کو اللہ قرآن میں آیت نازل ہو گئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یہودیوں نے مذاق اڑایا، یہودیوں نے مذاق اڑایا، دیکھو محمد کا رب فقیر ہو گیا نعوذ باللہ اور محمد کے ماننے والوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ مدینہ میں یہودی مذاق اڑا رہے ہیں، اسی مدینہ میں ابو دہدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے نبی اللہ قرض مانگ رہا ہے، چلیے نا فجر کی نماز کے بعد پیارے نبی کو لے کر چلتے ہیں، صبح کا وقت ہے، اپنا باغ، اسی میں گھر، اسی میں ننھے ننھے بچے رہتے تھے۔ حضرت اللہ کے نبی کو لے کر ابو دہدہ پہنچ گئے، ام دہدہ سے کہا ام دہدہ ام دہدہ ام دہدہ گھر خالی کر دو۔ یہ نہیں پوچھا کہاں جانا ہے، کون سے فلیٹ میں جانا ہے، کہاں گھر لیے ہو، وہ محلہ کیسا ہے، فرنیشڈ ہے یا نہیں ہے، کوئی وہ نیک بخت خاتون نے شوہر کی آواز سنی کہ گھر خالی کر دو، ننھے ننھے بچوں کو گود میں دبا کر کے گھر خالی کرتی ہے، اور ابو دہدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے قرض مانگا ہے، اللہ کی قسم میرے پاس اللہ کے کو قرض دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس گھر کے اور باغ کے، لے لیجیے اس کو بس۔ یہ جذبہ ایمانی بابا، یہ ماہ رمضان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ جہاں پر 2 مرتبہ قرآن مجید کا دورہ کرتے تھے، آج کتنے امت مسلمہ کے لوگ ہیں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ قرآن نہیں پڑھتے، برا مت مانیے گا،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کان اجود الناس، اللہ کے نبی ماہ رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جذبہ ایمانی اگر دیکھنا ہے مغفرت کے جنت کی طرف کا، جنت کا شوق، جیسے عسرہ کے موقع پر مسلمانوں پر جب مالی تنگیاں آ گئی، حالات سنگین ہو گئے، اللہ کے نبی نے اپیل کیا، صدیق اکبر نے پوری دولت، عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھی دولت، عثمان ذی النورین 800 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، 2.5 کلو سونا، 29.5 کلو چاندی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قف یا عثمان، قف یا عثمان، قف یا عثمان، عثمان رک جاؤ، عثمان رک جاؤ، عثمان رک جاؤ، آج کے بعد سے ایک بھی نیکی نہیں کرو گے عثمان، تب بھی جنت تمہاری پکی۔ حضرت عثمان کی آنکھ سے آنسو آنے لگے۔ اللہ کے نبی نیکی سے رک جاؤ، اللہ کے نبی اللہ کی راہ میں دینے سے رک جاؤ، جب تک آسمان والا رحمت کے دروازے کھولا ہے۔ عثمان زمین پر اپنے گھر کے دروازے کھولے رکھے۔ وہیں پر غریب صحابی سوچا یار ابو بکر تو دولت مند آدمی، مالدار ہے، پورا دے دیے، عمر فاروق بھی مالدار ہے، دے دیا آدھا، عثمان اتنا دے، میں ہی کیا۔ بیچارے دن بھر مزدوری کرتے ہیں، 1 سا کھجور ملتا ہے پوٹلی، 1 سا کھجور، دن بھر کی مزدوری، مغرب سے عشاء کے درمیان کا وقت، رات میں ایسے لیتے ہیں، روشنی نہیں ہوتی تھی۔ وہ صحابی نے جب سارے صحابہ مغرب کی نماز پڑھ کر چلے گئے، اس غریب صحابی نے اپنی محنتانہ جو 1 سا ان کا مالک کھجور دیا تھا، وہ پوٹلی لا کر بیت المال کا جہاں مال جمع تھا وہاں چپکے سے رکھتے ہیں۔ عشاء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی کی رحمت والی نگاہ اس پوٹلی پر پڑی۔ بڑے بڑے مالدار صحابہ کی دولت لگی ہوئی ہے، کسی پر نظر نہیں ہے، وہ صحابی کی پوٹلی پر پڑی۔ اللہ کے نبی نے اس کو اٹھایا اور صحابہ سے پوچھا لمن ہاذا، لمن ہاذا، لمن ہاذا، کس کی ہے یہ پوٹلی، کس کی ہے، کس کی ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ وہ صحابی بھی اپنے آپ میں خفت محسوس کرتے ہیں کہ آج 1 سا کھجور کی قیمت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے عثمان غنی کی دولت کے سامنے، ابو بکر کی، عمر فاروق کے جذبے کے سامنے میری کیا حیثیت ہے؟ 2 مرتبہ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے جب کہا، دل میں سوچنے لگے اگر میں نہ بولوں تو جھوٹا ہو جاؤں گا، جبرائیل کوئی وحی لے کر آئیں گے، ہمیشہ کے لیے میرا شمار جھوٹوں میں ہو جائے گا۔ بڑی خفت کے ساتھ ہلکا پن محسوس کرتے ہوئے اس صحابی نے کہا ھذا لی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ میری غریب کی محنت ہے، دن بھر مزدوری کر کے میرے مالک نے 1 سا کھجور دے دیا ہے، اس کھجور کو لا کر کے میں نے جمع کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا سمجھتے ہو آج نیکیوں میں تم ابو بکر کے برابر ہو، عمر کے برابر ہو، عثمان کے برابر ہو؟ اسی کو دوسری آیت میں کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ خوشحالی میں، تنگ دستی میں، یہ ماہ مبارک ہے، یہ ماہ مبارک ہے۔ 2 باتیں 2-4 منٹ کے اندر بتا جذبہ کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی، سنن ترمذی کی حدیث ہے، انس بن مالک کے زیادہ حدیث کے راوی ہیں، من صلی للہ 40 سنہ، من صلی للہ 40 یوما، جو 40 دن جماعت کے ساتھ مدرک تکبیرۃ الاولی، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا، 40 دن، اللہ 2 انعام اس کو دیتے ہیں۔ برأۃ من النفاق، وہ منافق ہو نہیں سکتا، وہ برأۃ من النار، جہنم سے اس کو آزاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمان سنایا، سعید ابن مسیب سید التابعین کہتے ہیں، اللہ اکبر، بڑا پیارا فرمان ہے۔ سید التابعین سعید ابن مسیب نے کہا، ما اذن مؤذن منذ 30 سنہ، پچھلے 30 سال سے مؤذن ادھر اذان دے رہا ہو، وانا الا وانا فی المسجد، ادھر مؤذن کی اذان ہو رہی ہے اور 30 سال گزر گئے میں مؤذن کے پیچھے رہتا تھا، اذان کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ جذبہ تو آج ہمارے پاس کیا ہے جی؟ اللہ کے نبی شوق دلا رہے ہیں، بابا 40 دن جماعت کے ساتھ پڑھو، 2 انعام، منافق سے بری، جہنم سے بری۔ ایک اور بہت بڑے محدث امام ربیعہ ابن یزید کہتے ہیں، ما اذن المؤذن، مؤذن اذان دیا ہو،
لصلاۃ الصبح، فجر کی نماز کے لیے منذ 40 سنہ، پچھلے 40 سال فجر کی اذان ادھر ہو رہی ہے اور میں مسجد میں موجود ہوں، الا یہ کہ کبھی میں سفر میں گیا یا میں بیمار پڑا تو بس نہیں آیا، ورنہ 40 سال میرے اس حال میں گزرے کہ میں مسجد میں تھا۔ اب دیکھیے ہمارا کیا کہتا ہے، کم سے کم رمضان میں تو پابندی کریں، یہ 29-30 دن انشاءاللہ جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے دے بابا۔ دیکھو ہمارے اور آپ کے اندر نیکیوں کا جذبہ، صدقہ خیرات کا جذبہ، ماشاءاللہ آپ کی یہ مسجد توسیع ہو گئی ہے، اور سنا کہ ماشاءاللہ یہاں کے احباب نے ہی تقریباً 40-50 لاکھ روپیہ جو ہے تعاون کر کے اس مسجد کی توسیع کے لیے جگہ دیے ہیں، اور ابھی بھی غالباً 5 لاکھ روپیہ کا غالباً قرض باقی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی سب، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کی وجہ، اور یہ بھی سنا کہ اس میں ایک ماہ کا خرچ 3-3.5 لاکھ روپیہ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک بندوں کی کمائی، پاک لوگوں کی کمائی اپنے پاک گھر کے لیے لیتے ہیں۔ یہاں پر کوئی سیاسی، یہاں پر کوئی ایسے ویسے نذرانے، یہاں پر ایسی ویسی کوئی چیز، اور ماشاءاللہ سنا کہ یہاں کی خواتین کے اندر بھی ماشاءاللہ سخاوت کا بہت بڑا جذبہ ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ماہ مبارک ہے، اور اس ماہ میں ایک مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حب انبت 7 سنابل فی کل سنبلۃ، ایک نیکی کرتے ہو 100 بالیاں اور 7 بالیاں پھر 100، اللہ نے مثال دیا نا، یعنی ایک نیکی 700 تک، واللہ یضاعف لمن یشاء، 7 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 7 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک ہے، اور اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے اللہ کے اس گھر کے لیے، آپ سے جب بھی تعاون کی اپیل ہو، دل کھول کر زیادہ زیادہ دیکھو، ہیلتھ اور ہیلتھ کی شکل، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، میرے اور آپ کے پاس جو دولت ہے، صحت ہے، کبھی بھی کسی بھی صورت میں ختم ہو سکتی، جو رب کے رام ہم دیں گے وہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ، اللہ مجھے آپ سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں جیسے انبیاء کرام چھوٹی چھوٹی اس پر بھی کیسے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتا، اللہ ہمارے اندر بھی وہی جذبہ ایمانی پیدا فرمائے، ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ عمل کا وہی داعیہ پیدا فرمائے جیسے سعید ابن مسیب اور امام ربیعہ ابن یزید کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی نیکیوں کا ذوق عطا فرمائے، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو، قیام کو، سیام کو، صدقات اور خیرات کو اللہ قبول فرمائے، اور جو بھی روزے داروں کے لیے، سحر کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ خود ہمارے لیے ماشاءاللہ 2 دن سے پتہ نہیں کہاں سے کھانا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے روزی روٹی میں، کاروبار میں، دین و ایمان میں، آل اولاد میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ جو مساجد، مدارس وغیرہ کو جو تعاون کرتے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ صحت دے، عافیت دے، امن دے، سکون دے۔ الحمدللہ روزے بہت اچھے چل رہے، اللہ کرے پوری رمضان ایسی سکون سے گزر جائے، امن سے گزر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ SIR کے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام دشمن طاقتوں کے مکر و فریب کو ناکام بنا دے، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے۔ جہاں بھی اہل ایمان مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں پر رحم فرمائے، بالخصوص سوڈان کے علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں کلمہ گو مسلمان پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو ہم میں قرض میں ڈوبے، اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب میسر فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں، جہاں بھی بیمار ہیں، اللہ شفا دے، ہاسپٹل کی زندگی سے بچائے، ہاسپٹل کے خرچات سے بچائے، ناگہانی آفات سے بچائے، اچانک آنے والے حادثات سے بچائے، کینسر سے بچائے، ہارٹ اٹیک سے بچائے، کڈنی فیلنگ، ہائی BP، لو BP، ہائی شوگر، لو شوگر، ڈینگو، ٹائفائڈ، ملیریا، H1N1 جیسے امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے چھوٹے موٹے خدمات کو اللہ قبول فرمائے، اللہ رزق کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکت، عافیت، امن و سکون کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالی ہمارے ماؤں بہنوں کی گودیوں کو امیدوں سے بھر دے، جن گھروں میں نوجوان بہنیں بیٹے اللہ نیک صالح جوڑے اللہ تعالیٰ فرمائے، جو نوجوان بے روزگار اللہ روزگار کے مواقع نصیب فرمائے۔ ہمارے قوم کے بہت سارے بچے SLC یا PU یا ڈگری ایگزاموں کی تیاری میں لگے ہوئے، اسی ماہ میں ہونے والے ہیں، کچھ کے ایگزام شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قوم کے معصوم بچے یا نوجوان بچے
بچے ان کے تعلیمی مراحل میں اللہ آسانیاں پیدا، ایگزام میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، دلوں میں محبت صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم حفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضاء بالقدر، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأتم أكبر۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ استووا واعتدلوا وتراصوا وسدوا الخلل، صفوں کو درست کیجیے، صفوں کی درست کی نماز کی درست کی ہے، قدم سے قدم کندھے سے کندھے لگے اور زیادہ پیر نہیں چھوڑ، بعض لوگ ہیں نا ایسے ٹھہرتے ایک دم، ایسے نہیں، جتنے اپنے سینے کی چوڑائی اتنا ہی، تبھی سبھی درست ہوتی ہے، زیادہ پیر نہیں پھیلنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، مائی بہنیں بھی اپنی صفوں کو درست کر لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ الله أكبر۔
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه الله أكبر الله أكبر التحيات لله والصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل عليه اللهم إنا نسألك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام